السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارا ہے اور طیب کھانا کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم پچھلی آیت 168 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا ذکر نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ طیب کا ذکر کیا ہے، اور طیب حلال ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اہل ایمان مسلمان مومن بندہ حرام کھا ہی نہیں سکتا بلکہ وہ حلال ہی کھائے گا۔ اور حلال میں سے بھی کیا حکم دیا کہ طیب پاکیزہ کھانا کھائیں، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، قولی بھی اور عملی بھی۔ عملی شکر کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق کھاؤ طیب، اس سے جو طاقت آئے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ لگاؤ بلکہ اس کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں لگاؤ اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اسی اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ جو شخص انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ اللہ کا نافرمان اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر زندگی بچانے کے لیے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ 4 چیزیں ہی حرام ہے باقی سب حلال۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، باقی ہمیں آگے قرآن پاک میں ملتا ہے اور کچھ احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں تمام شریعت میں حرام ہی تھیں، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا ذکر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس کی کرایت بھی بالکل ایسی ہی ہے جیسی ان باقی 3 چیزوں کی ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان 3 چیزوں کی کرایت تو محسوس کرتے ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت کھانے سے تو بچتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا اسے آسانی سے کھا لیتے ہیں بنا کسی کرایت کے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس کی کرایت بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے ان 3 چیزوں کی ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے یہ 3 چیزیں حرام ہیں، کہ وہ جو جانور جو غیر اللہ کے نام پر کسی مزار، آستانے یا بت یا پیر فقیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہو گیا ہے۔ اور حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے، اور یہ اختیار اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور مشرکین مکہ اور یہود نے اپنی طرف سے حلال اور حرام مقرر کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور آگے فرمایا جو شخص انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ اللہ کا نافرمان اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر زندگی بچانے کے لیے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان نان مسلم کی قید میں آ جائے تو وہ اس کو مجبور کرتے ہیں سور کھانے کے لیے، شراب پلاتے ہیں زبردستی، تو ایسی صورت میں وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ یا اگر کسی ایسی جگہ گم ہو گیا ہے، کسی جزیرے میں یا کسی اور جگہ گم ہو گیا جہاں پہ یہ حلال چیزیں میسر نہیں، صرف یہ حرام ہی ہیں، تو وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہے، تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے، لیکن وہاں بھی سیر ہو کر نہیں کھائے گا، صرف اتنا کھائے گا کہ اس کی جان بچ جائے، اور کراہیت سے کھائے گا، شوق سے نہیں کھائے گا۔ اور جیسے ہی اس کو حلال میسر ہوگا تو وہ فوراً حرام کھانے سے ہٹ جائے گا۔
اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، کہ کسی بھی صورت میں حرام نہیں کھا سکتے سوائے جان بچانے کے، کہ اگر حلال کہیں بھی میسر نہیں ہے اور حرامی اور جان جانے کا خطرہ ہے تو حرام کھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، کہ وہ تمہاری مجبوریوں کو جانتا ہے، کہ اگر تم نے مجبوری کی حالت میں حرام کھا لیا تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کرتا کتاب کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے پر بیچ دیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یہاں پہ اہل یہود کا ہی ذکر ہے، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اہل یہود اور وہ تمام لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے۔ اب اس آیت کے کانٹیکس میں آتا ہے، پیچھے حلال و حرام کی بات چل رہی ہے تو یہاں پہ بھی کہ جو حلال اور حرام کو چھپا لیتے ہیں۔ پیچھے بھی آیت آئی تھی، وہ اس کانٹیکس میں تھی کہ وہ نبی کا ذکر چل رہا تھا، وہ یہود جو ہے نبی کی نشانیاں چھپا لیتے تھے، اور یہاں پہ حلال اور حرام کی بات چل رہی ہے تو یہاں سے کہ جو کتاب میں اللہ نے حلال اور حرام واضح کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اور کیوں چھپاتے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے، کہ جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں اور آسانی سے حرام پائیں تو بعض اوقات علماء جو ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے حق بات کو چھپا لیتے ہیں اور واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بات کو گول مول کر دیتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے۔ یہاں پہ ثمناً قلیلہ آیا ہے، اور ثمناً قلیلہ ہر وہ دنیاوی فائدہ جو حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہو، چاہے وہ مال ہو یا کوئی عہدہ ہو، تو ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ اب ایسا نہیں بالکل بھی ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ نرمی سے بات نہیں کرے گا، غضبناک ہوگا ان پر اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسے وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایک نماز پڑھیں اور دوسری نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، یا کوئی مصیبت آ جائے یا کانٹا چبھ جائے یا بیماری آ جائے تو ان تمام چھوٹی چھوٹی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اور دردناک عذاب کیوں ملے گا؟ کہ جب علماء حلال اور حرام واضح نہیں کریں گے تو عام عوام جو ہے وہ حرام کھاتی رہے گی، پھر ان کے اخلاق، اعمال، عبادات، دین، ایمان سب برباد ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کے لیے اتنا شدید عذاب رکھا ہے۔ آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ انہی لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب قبول کر لیا، کیسا ہے ان کا حوصلہ کہ آگ کے عذاب پر صبر اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور عذاب کے بدلے مغفرت، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ کہ ان کو ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا علم دیا، ان پر حلال اور حرام واضح ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ گمراہی میں چلے گئے اور عام لوگوں سے یہ چھپایا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور بخشش کے بدلے عذاب قبول کر لیا۔ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے نصیب میں ہر روز مغفرت لکھی جاتی ہے، مگر ہم گناہ کر کے اس کے بدلے میں خود ہی عذاب لے لیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ کہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہوا ہے۔ اب وہ کیسے عمل کرتا ہے؟ اگر نیک عمل کرے گا تو اپنا جنت میں وہ ٹھکانہ پالے گا، اور اگر برے عمل کرے گا تو اس کے بدلے جہنم میں وہ ٹھکانہ پائے گا۔ اور آگے فرمائیے کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کر کے بیٹھے ہیں، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے اور اس آگ پر ہی صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔
یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ نے تو سچی کتاب نازل فرمائی مگر انہوں نے اسے چھپا دیا، اور جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ سب عذاب اور یہ ان کا آگ پر صبر کس لیے ہے کہ اللہ نے تو سچی کتاب نازل فرمائی تھی، اس میں حلال اور حرام سب واضح تھا، لیکن انہوں نے اسے چھپا دیا اور کیا کیا کہ اس کتاب میں اختلاف کیا۔ ایک جرم کتاب کو چھپایا اور اسے آگے نہ پھیلایا، اور پھر دوسرا جرم کہ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ اختلاف رکھا اور تعویل حجتیں پیش کیں، اور کتاب کے بارے میں مخالفت میں اتنی دور نکل گئے کہ اب واپسی ان کے لیے ناممکن ہے، اور اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ۔ اور اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، لیکن جو لوگ اس کے مقصد کے علاوہ اس کتاب سے اور دنیاوی فائدے لیتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اس میں تعویلیں بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور اللہ کا قرب نہیں پا سکتے پھر۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔